السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں اور صورت المشرہ کا مشترکہ انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہا ہوں۔ صرف ایک دن کے وظیفے سے آپ کی بڑی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور مشکل سے مشکل ترین جو کام ہے جو نہیں ہو رہا، ایک دن آپ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے وہ کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کے لیے انتہائی مجرب اور لاجواب یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیتوں کا جو وظیفہ ہے، اور کئی مرتبہ میں آپ کو میرے خیال سے 2 سے 3 وظائف دے چکا ہوں، تو انشاءاللہ اور بھی جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے جو وظائف ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات اور سورۃ الم نشرح کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی وجہ سے قرآن تو پورا ہی متبرک ہے، لیکن ان آیات میں اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو اس پرفتن دور کے اندر جو جتنے بھی فتنے ہیں ان سے نکالے گا، اور ہر طرح کی مشکلات سے آپ کو نکالے گا، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ آج کل جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، وہ انتہائی پرفتن دور ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا پرفتن، یعنی کہ قرب قیامت کے نزدیک اتنا پرفتن دور آئے گا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، اولاد والدین کی دشمن ہو جائے گی، دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے، ہر ایک کے اندر بغض، ہر ایک کے اندر حسد، ہر ایک کے اندر دشمنی ہی دشمنی ہوگی۔ اور یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس زمانے کے اندر ان لوگوں پر اس طرح تکلیفیں آئیں گی جس طرح کہ تسبیح ٹوٹتی ہے تو تسبیح کے دانے جب گرتے ہیں تو دانے پر دانہ گرتا ہے، یعنی کہ ایک تکلیف ہٹتی ہے تو دوسری آ جائے گی، اسے جان چھڑائے گا تو تیسری آ جائے گی، یعنی کہ تکالیفوں سے، مصیبتوں سے جو ہے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس دور کے، اس زمانے کے متعلق کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا مشکل ہو۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی تکلیفوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، اللہ اور اس کے نبی سے ہم دور ہو گئے، جو تعلق تھا وہ کمزور ہوا، اب خوف خدا نکل گیا۔ جب خوف خدا نکلا تو جو جسمانی اور روحانی بیماری ہیں وہ ہر آدمی کے اندر پیدا ہو گئیں، اور اس وجہ سے حسد کی بنا پر کوئی کسی کی خوشی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی اولاد کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کوئی کسی کو اچھا کھاتا پیتا پہنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور دشمنی پر اتر آتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ طریقوں سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جادو سحر کرتے ہیں، سفلی علم کرتے ہیں، اور جادو سحر کے ذریعے جنات بھیج کر کے ان کے راستوں میں رکاوٹیں، ان کو بیماریاں، تکلیفیں، روزی کی تنگی، ہر ایک چیز کی، یعنی کہ جو بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور اس پر اپنا ایمان بھی قربان کر دیتے ہیں۔
اب یہ حالت بن چکی ہے۔ تو اس پرفتن دور کے اندر ہم اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے وظائف بتائے جائیں، وہ بھی قرآن اور سنت سے مستند وظائف بتائے جائیں، اور حضور کی امت ان وظائف کو اختیار کرے اور ان مصائب و آلام سے، تکالیفوں سے جان چھڑا لے۔ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کو وظائف پہنچا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکالنا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، صرف ایک دن آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ مصیبت کوئی سی بھی ہو، مشکل کوئی سی بھی ہو، بڑی سے بڑی ہو، آپ اس وظیفے کو ایک دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کے جو کرشمات ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی، ویڈیو یقینی طور پہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور باتوں کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھا کے میرے لیے اور میری آل اولاد کے لیے، خصوصی طور پر میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اعظام ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کا لازمی اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ لیں، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا، پھر آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ڈونگی پیروں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شریعت کے جو ہے وہ انکاری ہیں، وہ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سنت رسول ہے، نہ عمل ہے۔ تو ایسے آپ جو ہے گندے لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، اپنی عزت بھی ضائع کروا بیٹھتے ہیں، پیسے کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے عقائد کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرنا لازمی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہو، 100 روپے ہو، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی توفیق کے مطابق صدقات کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے۔ اب وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ کوئی سا بھی ایک ٹائم لے لیں، آپ اس وظیفے کو روزانہ کریں، بہت اچھا ہے۔ نہیں روزانہ نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک بار کر لیں، ہفتے میں ایک بار نہیں کر سکتے، مہینے میں ایک بار کر لیں۔ تو آپ جو ہے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر روزانہ وقت نکال لیں اس وظیفے کے لیے تو بہت اعلیٰ ہے، نور علی نور ہے۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ بہت مصروفیات ہے، کہیں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، تو پھر کم از کم ہفتے میں ایک بار لازمی اس وظیفے کے لیے آپ ٹائم نکالیں۔ اگر ہفتے میں ایک نہیں تو 15 دن کے اندر آپ کر لیں، پھر 15 دن میں بھی نہیں کر سکتے پھر مجبوراً مہینے میں ایک مرتبہ تو لازمی اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور ایک انتہائی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر بالکل خاموشی ہو، کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں، اور یاد رہے کہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی بھی رکھیں کسی بوتل وغیرہ میں ڈال کے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، اپنا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں لے لیں، انتہائی خشوع اور خضوع ہو کر کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ سب سے پہلے 60 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود آتا ہے،
اور جس کو جون تھا بھی درود پڑھنے میں آپ کو آسانی لگتی ہے وہ 60 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیت مبارکہ ہیں ان کو آپ 360 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 60 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور 360 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 60 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 360 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو بھی 360 مرتبہ پڑھ کے آخر میں دوبارہ سے آپ نے 60 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دم کر لیں، جو پانی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پانی کو بھی دم کر لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اس تمام کلام کا ثواب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے ابا و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش کریں۔ دعا کے اندر بالکل جلدی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ ہر ایک چیز کا مغز ہوتا ہے، اور تمام عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کا مغز ہوتا ہے، اور تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اور وظیفہ پڑھ کے انتہائی سکون کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور آپ نے اپنے معاملات کو پیش کرنا ہے۔ بس جیسے ہی آپ وہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اس وظیفے کے کرشمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے طریقے سے وظیفہ کیا، عاجز و انکساری کے ساتھ کیا، دل جمی کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کی لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔